السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو اندر ولاگ. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ. آج ہم نے تھوڑی سی بات کرنی ہے ایز یو آل نو جو ریسنٹلی انسیڈنٹ ہوا ہے مینار پاکستان میں. آئی وش کہ اس کو ہائی لائٹ نہ کرنا پڑتا لیکن انفارچونیٹلی وہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے کیونکہ آئی پرسنلی بلیو کہ اگر آپ نے کسی ٹاپک کے اوپر بات بھی کرنی ہو نا اس طرح کی تو اس کو ہائی لائٹ اس وجہ سے نہیں کرنا چاہیے, انڈائریکٹ تھوڑا سا کرنا چاہیے کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ بہت سے لوگوں کو جیسے نہیں بھی پتہ ہوگا وہ بھی جا کے سرچ کرنا شروع ہو جائیں گے. پھر بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اب جنرلی بندہ بات کر سکتا ہے کہ آج کل ریسنٹلی ہراسمنٹ کیسز جو ہیں اس طرح کوئی بات کی جا سکتی, لیکن جب نام آ جاتا ہے نا مینار پاکستان یا کوئی اس طرح پیچھے بھی جو کچھ کیسز ہوئے ہیں, میں اگین نام نہیں لے رہا ان کے, لیکن اگر نام لینا شروع کر دیں اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیں تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ جس کو نہیں بھی پتہ نا وہ بھی ٹائپ کر کے ریسرچ کر کے ویڈیوز ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے اور فضول میں اپنی آنکھوں کا بھی گناہ کرتا ہے اور لغویات میں ایک چیز الگ جاری ہوتی ہے, حرام میں الگ جاری ہوتی ہے, تو اس سے ہوتا کیا ایونچولی بندے کی فرسٹریشن اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, وچ از سم تھنگ دیٹ وی آل نیڈ ٹو ریئلائز کہ فرسٹریشنز جو ہے نا اسی طرح بلڈ اپ ہوتی ہیں. تو کبھی کبھی دوسری چیز یہ ہے کہ ایون بہت سے لوگ جو اس کے اوپر بات کر بھی رہے ہیں نا, دس از ویری ٹریجک اینڈ ویری انفارچونیٹ کہ وہ انہوں نے بھی تھم نیل جو ہے نا وہ ایسے لگائے ہوئے ہیں کہ آپ مذمت بھی کر رہے ہیں, آپ امتی ہونے کی بھی بات کر رہے ہیں, آپ معاشرے کی بھی بات کر رہے ہیں, آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی بات کر رہے ہیں, لیکن جو آپ نے تھم نیل لگایا ہوا ہے وہ آپ نے صرف کلک بیٹ کی وجہ سے لگایا ہوا ہے. دس از ویری انفارچونیٹ کہ آپ کسی کے اوپر پردہ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا تھم نیل تو جو ہے پردہ اتارنے والی رول پلے کر رہا ہے. تو اس طرح کے تھم نیلز کو بھی میں کہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ویڈیوز بناتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح کے تھم نیل کو اپلوڈ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے, تھوڑا سا سوچنا بھی چاہیے کہ اللہ نہ کرتا اف شی واز یور سسٹر اور مائی سسٹر, اف شی واز یور ریلیٹیو, تو کیا پھر آپ تھم نیل یوز کرتے, کیا پھر آپ ایسی ویڈیو بناتے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. بہرحال خیر موونگ فارورڈ, اب جو ہوا وہ بہت غلط ہوا اور یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کی چیز ہے کہ ہم ایز این امتی, ایز این مسلمس, ہم کدھر جا رہے ہیں, ویئر آر وی ہیڈنگ ٹو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, مفہوم ہے کہ فَإِنَ تَذْهَبُوا, کہ تم کدھر جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو. مطلب اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کوشش کرنے سے پاک ہیں, لیکن ٹو کریٹ اے وے فار اس کہ میرے بندے تم نے گناہ بھی کیا تم واپس آ جاؤ, میرے بندے تم نے یہ بھی کیا تم واپس, مطلب ایوری ویئر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اوپننگ چھوڑی ہوئی ہے سو دیٹ وی کین ریٹرن, کہ بندہ واپس آ جائے. لیکن ہم پھر اسی دلدل میں بار بار کود جاتے ہیں, خود کود جاتے ہیں. اب یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں ہوا. اس میں کچھ لوگ یا تو یہ کہتے ہیں کہ بالکل ہی اس طرف چلے جاتے ہیں کہ جی لڑکی کا قصور ہے, لڑکی کا قصور ہے, اس کو نہیں جانا چاہیے تھا, وہ کیوں گئی, بہت اچھا ہوا. بھائی جو چیز ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے, وہ کیوں گئی دیٹس اے سیپریٹ ڈسکشن. نہیں جانا چاہیے تھا, ٹھیک ہے نہیں جانا چاہیے تھا, لیکن اگر وہ چلی گئی ہے تو جو ہوا وہ بھی تو غلط ہوا ہے نا, نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک بندہ اگر غلط چیز کر رہا ہے تو دوسرا بھی اگر غلط کر دیتا تو وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ میری غلطی اس کی وجہ سے ہوئی ہے. وہ اپنے کیے کا جواب دے, آپ اپنے کیے کا جواب دے. سورہ نور میں اگر آیا کہ عورتوں کو نظریں نیچے رکھنی چاہیے تو آدمیوں کے لیے بھی سیم چیز آئی ہے کہ آدمیوں کو بھی نظریں نیچے رکھنی چاہیے. تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اس نے یہ یوں کیا, اس نے ایک بیٹ ڈالی ہے تو میں نے وہ بیٹ لے لی ہے. اللہ تعالیٰ تو دونوں کو پنش کرے گا نا, بیٹ ڈالنے والے کو بھی اور لینے والے کو بھی. یہ تو نہیں کہے گا اچھا اس نے ڈالی چلو تم معاف ہو, یہ تو نہیں ہوگا نا. تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح فنکشن نہیں کرتی ریالٹی جو ہے. تو ریالٹی چیک آپ کے لیے بھی ہے, میرے لیے بھی ہے, کہ جو چیز اگر ایسی آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے فحاشی کی طرف ہے, کوئی غلط چیز ہے, تو آپ اپنا منہ موڑ لیں, آپ اپنا رخ موڑ لیں, آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ بلڈ اپ ہوتی ہیں, ایک دم سے نہیں ہوتی. اب جو بہت سے لوگ اس چیز پہ بھی جا رہے ہیں کہ ہم یہ چیز انسیڈنٹ سارا قصور آدمیوں کا ہے, آدمیوں کا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آدمی کو فرق طریقے کا بنایا, عورت کو فرق طریقے کا بنایا. اللہ تعالیٰ نے ایک کو آپ سمجھ لیں ان ایزی ورڈز اگر میں کہوں, ایک میں اٹریکشن ڈال دی ہے, دوسرے میں اللہ تعالیٰ نے اٹریکٹ ہونا ڈال دیا. ایک کو اللہ نے ایسا بنا دی ہے کہ وہ بھاگے گا اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا ہے کہ اس کے پیچھے بھاگا جائے گا. یہ میں آپ کو ایک ڈفرینٹ لینگویج میں یہ چیز اس لیے بتا رہا ہوں کہ فرسٹریشنز کا لیول جو ہوتا ہے نا وہ آدمی اور عورت کا بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے.
اب معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ پہلے گناہ کرنے کے لیے یا پہلے کچھ دیکھنے کے لیے آپ کو ایکچولی باہر جانا پڑتا تھا. اب آپ کے لیے اتنا ایزی ہو چکا ہے کہ ہر چیز ایکسیس آپ کے اٹس جسٹ کلک اوے، اور آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ. یہ چیز ہی ختم ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو سب دیکھ رہا ہے. ساری دنیا نہ دیکھے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے تو دیٹس مور دین انف فار می. اور اصل چیز یہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس چیز سے انسان اتنا ہٹ چکا ہے کہ اس کی سوچ اتنی چینج ہو چکی ہے کہ اس کو یہ ریئلائز ہی نہیں ہوتا. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا نا حضرت جبریل علیہ السلام والے پوائنٹس میں، کہ ان دی اینڈ وی ول بی ڈیلٹ ود اکارڈنگلی، ان دی اینڈ وی ول بی آنسریبل ٹو اللہ اینڈ ہز رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے لوٹنا ادھر ہی ہے. دیٹس آر اینڈ ریالٹی. 6 فیٹ کی قبر ہے، ہم نے اسی کے اندر جانا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ فرمایا تھا کہ مفہوم ہے جس کا کہ عورت جو ہے وہ کوئی کپڑا نہیں ہے کہ آپ کا جب مرضی دل چاہے آپ اس کو اتاریں، جب مرضی دل چاہے پہن لیں. دے آر آنرڈ اینڈ دے ہیو دیئر رائٹس. عورت کا ایک بہت مقام ہے کہ آپ نے ان کو عزت دینی ہے. آپ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اگر ڈیلیکیٹ بنایا اور آپ کو بینگ اے مین اسٹرانگ بنایا ہے تو اس لیے نہیں بنایا کہ آپ کا جب دل چاہے آپ جو مرضی کریں اور آپ اس کے اوپر اپنا روب ڈالیں. اس لیے بنایا کہ آپ کو اللہ نے محافظ بنایا ان کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو بنایا کہ شی از اے جیم اینڈ یو آر دا پروٹیکٹر. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے. تو اگر پروٹیکٹر ہی چیر پھاڑنا شروع کر دے گا تو عورت کدھر جائے گی؟ مطلب یہ سوچنے کی چیز ہے کہ کسی نے، مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ جتنے انسیڈنٹس یہ ہوئے کسی کو یہ، کیونکہ میں کہتا ہوں نا ہمیں اپنے نبی کے بارے میں انفارچونیٹلی نہیں پتہ، تو ہم اتنا دور ہیں ریالٹی سے کہ ہمارے سب کانشیس میں وہ چیز آتی ہی نہیں. ہمارا ہارٹ ریمائنڈ ہی نہیں کرا رہا تھا کیونکہ ہم ذکر سے خالی ہیں، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، مفہوم ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو گناہوں سے دور رکھتی ہے. ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، ہم جھوٹ بول کے تجارت کر رہے ہوتے ہیں، ہم فضول فحاشی فلمیں دیکھ رہے ہیں، فضول ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ دیکھنے سے کچھ نہیں ہو رہا، لیکن فرسٹریشنز بڑھ رہی ہیں. شادیاں اتنی دیر سے ایجز میں جا کے ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں؟ میں لائف کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں. کس چیز کو آپ انجوائے کہہ رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سے دوری کو یو آر لیبلنگ اٹ ایز دی انجوائمنٹ. مطلب یہ ہمارے سوچنے کی چیز ہے نا کہ ہم ویئر آر وی ہیڈنگ ٹو، ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں. ہمیں اپنی ڈائریکشن چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں تو محافظ بنایا، ہمیں اگر امتی بنایا، مسلمز بنائے، اس لیے بنایا دیٹ وی نیڈ ٹو کریکٹ دا ورلڈ. ہمیں ان کو گائیڈ کرنا ہے. دیٹ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ پزلز کمپلیٹ سب کے پاس نہیں ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس the puzzle is complete. اور ہم اگر ان کے امتی ہیں then we have the complete puzzle. تو ہمیں آگے لوگوں کو گائیڈ کرنا، الٹا ہم الٹ کاموں میں لگ گئے. تو باقی سب نے تو قیامت کے دن اللہ معاف کرے ہماری طرف انگلیاں اٹھا دینی ہے کہ ہم نے تو ان کو دیکھا اور ہم تو بہت پٹ آف ہوئے، ہم نے تو ان کی حرکتیں دیکھی جس کی وجہ سے ہم کبھی ادھر آئے ہی نہیں. تو ہم ہی الٹا غلط کاموں میں پڑے ہیں، تو پھر گائیڈنس کون دے گا؟ تو یہ سوچنے کی چیز ہے کہ اللہ معاف کرے ہمیں پروٹیکٹرز بنایا ہے. ہمیں اس طرح نہیں بنایا کہ ہم وہ، جس طرح پہلے بھی میں نے ایک چیز بولی تھی، ہمارے رول ماڈلز ہی نہیں ٹھیک. ہمارے رول ماڈلز ٹھیک ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. اما فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، مفہوم ہے کہ عورت کی جو بیوٹی ہے نا، اٹس ہر ان شائنس میں اس کی بیوٹی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت، وہ وائف، مفہوم ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مفہوم ہے کہ وہ عورت جو اپنے ہسبینڈ کے علاوہ کسی نامحرم کے سامنے اپنی بیوٹی کو ایکسپوز کرتی ہے، شی از بریکنگ دا شیلڈ بٹوین ہر سیلف اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہ کتنی بڑی مطلب چیزیں کہ اس کے اوپر عورتوں کو بھی چاہیے کہ غور کریں اور دیکھیں. یہ نہیں ہے کہ اسلام، لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام ہمیں کیا پر ریسٹرکٹ کرتا ہے، ہم بس گھر بیٹھے رہیں، ہم کچھ نہ کریں. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ اگر اسلام سے پہلے دیکھیں، جب اسلام نہیں تھا اور حالات کیا تھے، آپ اس ٹائم دیکھیں عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا. اینڈ دین وین اسلام کیم انٹو ایگزسٹنس اور عورتوں کو جتنی عزت ملی، واٹ اسلام از ٹاکنگ اباؤٹ، ہر چیز میں از ناٹ کیپٹیوٹی، وہ ہر چیز جو ہے وہ عورت کی تحفظ، عورت کی عزت، اس کے اوپر ہر چیز میں. تو یہ تو ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز جو انسیڈنٹ کے اوپر میں کہوں گا کہ لوگ موجود تھے جو ویڈیو شوٹس کر رہے تھے، بڑا ایک افسوسناک سی چیز ہے کہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت وہ اس چیز کو روکنے کی کوشش کرتے، بجائے اس کے کہ کچھ لوگ اس میں بھی ہاتھ ڈال کے اپنے ہاتھ بھی گندے کریں. مطلب اللہ تعالیٰ ہدایت دے. پتہ نہیں کیا سوچ ہو چکی ہے، کیا فرسٹریشن کا لیول ہو چکا ہے. ان میں سے اتنے ایسے بھی ہوں گے جن کی اپنی بیویاں بھی ہوں گی، اپنی بچیاں بھی ہوں گی. وہ کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن؟ کیا منہ دکھائیں گے اپنی
بیٹیوں کو کیا رول ماڈلز بنیں گے اپنی بیٹیوں کے لیے, اپنی بیویوں کے لیے, اپنی ماؤں کے کس طرح کے بیٹے بنے ہیں وہ, کہ ان کو یہ خیال ہی نہیں آ رہا کہ اللہ معاف کرے کہ جس کے ساتھ وہ زیادتی کر رہے ہیں. پچھلے میں ایک کیس کی نہیں, میں پچھلے سارے کیسز کو رکھتے ہوئے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جتنے بھی یہ کیسز میں لوگوں نے اپنے آپ کو گندا کیا ہے, یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو یہ خیال نہیں آ رہا ایک دفعہ بھی کہ ہم ایک امتی ہیں. کاش میں سوچتا ہوں کہ کوئی اس وقت کسی اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کے یہ چیخیں مارتا اور یہ اپنے آپ کو رجسٹر کرواتا بات بول کے کہ سب لوگوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ تم لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے, کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے, تمہیں اس نبی کا واسطہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے اتنی مشقتیں محنتیں اٹھائیں, تم کیا کر رہے ہو, تم اپنے نبی کی بیٹی کے ساتھ یہ کر رہے ہو, تم اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ ہم سارے اللہ کے نبی کی اولاد ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کسی بھی عورت کو چھیڑیں گے جب اللہ معاف کرے تو وہ ہم اپنے نبی کی بیٹی کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. پھر سوچیں کہ آپ کتنا بڑا غلط عمل کر رہے ہیں. سوچنے کی ضرورت ہے نا, ہم اس طرح سوچتے نہیں. ہم سوچیں اچھا ابھی تو کرو, ابھی تو فرسٹریشن نکالو, اس کے بعد توبہ کر لیں گے. اللہ اکبر, پتہ نہیں کیا سوچ بن چکی ہے. اتنی فرسٹریشن ہے تو شادی کر لیں, شادی نہیں ہو سکتی تو روزے رکھنا شروع کر دیں, اپنے آپ کو بند کر کے رکھ لیں. ایسے تو بہتر ہے, لاک کر کے بھوک سے مر جائیں بجائے اس کے کہ کسی اور کے ساتھ بندہ اس طرح کی گھٹیا حرکت کرے. وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی کسی کی بہن ہے, وہ بھی کسی کی بیوی بننے والی ہے. مطلب سوچنے کی ضرورت ہے نا. اگر کوئی کام ایسا کر رہا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی وہ تو کانٹینٹ ایسا پروڈیوس کرتا ہے یا ویڈیوز ایسی اپلوڈ کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ تو ہونا ہی تھا, تو اگر یہ ہو رہا تھا تو آپ بڑے بھائی بن کے تبلیغ کرتے نا, بڑے بھائی بن کے سمجھاتے, دعا کرتے, بجائے کرٹیسائز کرنے کے. ہم مجھے بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو تہجد میں اگر کوئی ایسی ویڈیو آ بھی جاتی ہے نظروں کے سامنے تو تہجد میں روئے اور کہیں کہ یا رب کریم ہم نے فلاں بندی کی اس طرح کی ویڈیو دیکھی یا اس طرح کا کانٹینٹ دیکھا تو ہم آپ سے گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے ہیں تہجد میں اسپیشلی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں, وہ اس طرح کا کانٹینٹ نہ پروڈیوس کریں, وہ اپنے آپ کو کورڈ رکھے. یہ چیز کرنی نہیں ہے, کرٹیسزم شروع کر دینا ہے یا پھر فرسٹریشن نکالنا شروع کر دینی ہے. اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سی عورتوں کو بھی یہ چیز ریئلائز نہیں ہوتی کہ وہ جب کوئی کانٹینٹ ایسا پروڈیوس کرتی ہیں اگرچہ وہ بچ جائیں گی, وہ محفوظ رہیں گی, لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو باہر جنگلی آدمی پھر رہے ہیں نا, جنگلی آدمی ان پرٹیکولر, ان کو کہہ رہا ہوں کہ جن سے اپنی ہوس کنٹرول نہیں ہوتی انفارچونیٹلی, وہ کیا کریں گے, وہ کسی بیچاری چھوٹی بچی کو یا کسی ایسی انوسنٹ بچی کو جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کانٹینٹ پروڈیوس کرنے سے یا اس طرح کی ویڈیو سے, وہ بیچاری شکار بنتی ہیں. یہ ہمیں خیال ہی نہیں آتا. یہ میں کہہ رہا تھا نا جس طرح چیزیں بلڈ اپ ہوتی ہیں یہ اسی طرح بلڈ اپ ہوتی ہے اور اینڈ رزلٹ اس طرح نکلتا ہے, اللہ معاف کرے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور اس پہ بہت غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے نا ایک سٹینڈ لیں اور وی آر دا پروٹیکٹرز. ہمیں بچانے والا کام کرنا چاہیے, حفاظت والا کام کرنا چاہیے, نہ کہ ہم خود درندگی میں اتر جائیں. اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے کیونکہ ہم سارے کے سارے ذمہ دار ہیں. کہیں نہ کہیں کسی نے ایک قطرہ ڈالا, کسی نے دو, کسی نے تین, اور کوئی بہت زیادہ انوالوڈ ہے. ہر کوئی کسی نہ کسی لیول پہ قصوروار ہے, انکلوڈنگ مائی اون سیلف. تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں, اور آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ سب توبہ تائب بھی ہوں, اللہ سے معافی بھی مانگے. اور اس طرح اللہ نہ کرے آپ کو کبھی کوئی نظر آئے کہ کوئی بندہ کسی عورت کو چھیڑ رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے, آپ ڈو ناٹ وری اباؤٹ یور اون لائف. آپ اللہ کا نام لیں اور آپ مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حفاظتوں کے لیے بھیج چکے ہیں. امام مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ تھا کہ ایک دفعہ جب وہ چور آیا تھا ان کے گھر میں اور انہوں نے ایک دم سے بولا تھا یا ارحم الراحمین, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا ان کی حفاظت کے لیے. اینڈ دا تھرڈ ٹائم کٹنگ اٹ شارٹ کہ جب انہوں نے یا ارحم الراحمین بولا تھا تو ایک فرشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو ہیومن فارم میں بھیجا تھا جس نے ان کو بچایا تھا اور چور کو نیزہ مار کے گرا دیا تھا. یہ واقعہ اگر ہم پڑھیں, ہمیں پتہ ہو, تو ہمیں پتہ ہو کہ ایمان کا درجہ جو ہے وہ اگر اس لیول پہ ہو نا تو اللہ تعالیٰ کیسے ساتھی بنتا. تو ڈو ناٹ بی افریڈ, اللہ تعالیٰ سے مانگیں, اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ قائم کریں اور آئندہ عہد کریں اس چیز کا, میں اور آپ کے, اللہ نہ کرے اس طرح کا انسیڈنٹ کوئی ہوتا ہے یا ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے, اینڈ وی آر دا ونس جو ادھر موجود ہیں, تو ہم کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے اس کو روکنے کے لیے. اللہ تعالیٰ مظلومین جو ہیں ان کو ان کا حق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے یہ درندگی کو ختم کریں اور ہمیں ہدایت دیں اور ہمیں اوروں کے لیے جو ہے رول ماڈلز بنائیں, نہ کہ ہم اس طرح کے چیز ہی میں کہوں گا, انسان تو میں کہنے سے نہیں رہا کہ ایسے جانور بن جائیں, اللہ معاف کرے, کہ قیامت کے دن لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں, اللہ معاف کرے. تو اللہ تعالیٰ گائیڈ اس آل,
اینڈ کوئی ایسی چیز ہو جو کسی کو نا پسند آئی ہو تو آئی ایم آلسو ہیومن، مجھے انسان سمجھ کے پلیز معاف کر دیے گا اور مجھے کریکٹ بھی کرے گا، کیونکہ آئی ایم اونلی ایڈنگ مائی 2 cents ایز اے آلویز سے. اور اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اللہ ہم سب کو معاف کرے. جزاک اللہ. السلام علیکم.